بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ماما، کالج کا ٹرپ جا رہا ہے ایک ہفتے کے لیے وادی کیلاش میں۔ ہمیں ایک بڑے جنگل میں ایک ہفتہ گزارنا ہے۔ نہیں بیٹی نہیں، میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی جنگل میں۔ ماما نے انکار کر دیا۔ پلیز ماما، سب دوست جا رہی ہیں، آپ مجھے جانے دیں، پلیز ماما پلیز۔ وہ منت کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جانا۔ تھینکس ماما، لیکن پپا مان جائیں گے؟ تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو منا لوں گی۔ جاؤ اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ رات میں جب میں نے کھانا کھایا تو میں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی، اور میں آج بہت خوش تھی کیونکہ مجھے جنگلوں میں گھومنے کا بہت ہی شوق تھا۔ صبح کے 7 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے تیار ہو کر سب کی دعائیں لیے کالج پہنچی، جہاں سب دوستیں میرا انتظار کر رہی تھی، جن میں نور اور ثنا بھی شامل تھی۔ یہ میری بچپن کی سہیلیاں تھیں کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتی بھی تھی اور پڑھتی بھی تھی، اس لیے وہ دونوں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس ٹرپ میں ہمارے ساتھ کچھ لڑکے بھی شامل تھے، اور پھر سر احمد کی ہدایت پر ہم سب بس میں سوار ہو گئے۔ پھر جیسے ہی بس روانہ ہوئی ہم سب نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ پورے راستے میں ہم نے بہت انجوائے کیا۔ پھر شام تک ہم راستے میں رکتے ہوئے آخر کار چترال کی خوبصورت سی وادی میں پہنچ گئے، جہاں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ہندو مذہب کا ماننا ہے کہ وہاں کے پہاڑوں میں ان کے دیوتا بھولے ناتھ رہتے ہیں، اور ان کا سچا پیروکار ہی صرف ان پہاڑوں کو پار کر سکتا ہے۔ خیر، یہ تو ان کا عقیدہ تھا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایسے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب ہم وادی کیلاش کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ وادی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ ہم سارا دن جنگل میں گھومیں گے اور ہمیں پیدل ہی جانا ہے کیونکہ آگے بس کے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ جب سر احمد نے ہمیں بتایا تو ہم سب اپنا اپنا سامان لیے ان کے پیچھے چل دیے۔ ابھی ہم کچھ ہی فاصلے پر گئے تو ہمیں کچھ لوگ ملے جو شاید کہیں آس پاس ہی رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا، آپ لوگ اس جنگل میں مت جائیں، یہاں آج تک جو بھی گیا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں آیا۔ یہ جنگل موت کا پیغام لاتا ہے۔ ہم سب ان کی انہی باتوں سے مارے حیرت کے چونک پڑے کہ آخر کار اس جنگل میں ایسا کیا ہوگا جو سب کے لیے موت کا باعث بنتا ہے۔ اب تو ہماری بے چینی اور بھی بڑھ گئی، اور ہم نے ان سے کہا ہم ایک بار اس جنگل میں جا کر ضرور دیکھیں گے اور اس جنگل کا راز جانیں گے۔ لیکن پھر ان لوگوں نے ہمیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم اپنے آگے کے ہونے والے حالات سے بے خبر ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو ہلکا ہلکا سا اندھیرا چھانے لگا۔ ہم نے مل کر ایک جگہ پر کیمپ لگا لیے اور پھر قریب پڑی ہوئی لکڑیاں اٹھائی اور ان سے آگ جلائی، اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے صبح کی پلاننگ شروع کر دی۔ سب لوگ مل کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ثنا نے اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی لایا تھا کیونکہ اسے تصویریں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ اب رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے سب اٹھ کر اپنے کیمپ میں جانے لگے۔ میں اور ثنا اور نور بھی چلے آئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کیمپ میں جا کر سو چکے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پوری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید کیمپ میں سے کوئی باہر آیا ہو، لیکن اس خیال سے مجھے ایک جھٹکا لگا کہ کیمپ کے سارے لوگ تو سو چکے ہیں، تو میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جنگل میں کوئی جانور ادھر آ نکلا ہو۔ پھر جب تک میں دیکھ نہ لیتی مجھے سکون نہیں آ سکتا تھا، اس لیے میں ہمت کر کے اٹھی اور کیمپ سے باہر نکل آئی۔ میں، ثنا اور نور کو جگانا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ میں کیمپ سے باہر نکلی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو کوئی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ جب میں واپس مڑنے لگی تو ہوا کے ایک جھونکے نے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک درخت کے پیچھے مجھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ میرے سارے خاص جاگ اٹھے۔ میں لاشعوری طور پر اس سائے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس سائے کو دیکھ کر میرے خاص پچھ کر رہ گئے۔ میرا دل مارے خوف کے کانپنے لگا اور میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے تھے۔
یہ منظر دیکھ کر میری زبان ساکت ہو گئی۔ جب تک میں اپنے آپ کو سنبھال پاتی تب تک وہ سایہ وہاں پر ہی موجود تھا۔ وہ سایہ کسی جانور کا نہیں تھا بلکہ ایک نوجوان لڑکے کا تھا، اور اس کی مسکراہٹ سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت کسی جنگل میں نہیں بلکہ اپنے کسی عالیشان محل میں کھڑا ہو۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ جنگل ہی اس کا محل تھا۔ وہ نوجوان ابھی تک کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے اپنا خوف کم ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور اتنی رات کو اس گھنے اور خوفناک جنگل میں کیا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھنے کی ہمت کرتی، اس نے خود ہی کہا، میرا نام زریاب ہے اور میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس سے کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آواز سنائی دی، عائشہ رکو، میری بات تو سنو۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوف سے میرا برا حال ہونے لگا۔ لیکن یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اس وقت ایک اور بات مجھ پر بجلی کی طرح گری، وہ یہ کہ وہ نوجوان ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں بہت عرصے سے تمہیں چاہتا آ رہا ہوں، تم مجھے بہت ہی پسند ہو۔ دیکھیے، میں نے بہت کوشش کے بعد ہمت کر کے زبان کھولی، انسانوں اور جنات کی دنیا بہت الگ ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، وہ یکدم بول پڑا، کیا جنات انسانوں سے پیار نہیں کر سکتے؟ جنات انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور انسان بھی جنات سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا ہو جانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی کچھ عجیب ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ مجھے اب اس سے کوئی بھی خوف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ایک نہایت ہی خوبصورت لاکٹ اتار کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، عائشہ یہ رکھ لو، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو تم اس لاکٹ کو ہاتھ میں رگڑنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نہیں، مجھے نہیں لینا یہ لاکٹ، میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کچھ اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو وہ میری اس ادا پر مسکرا دیا۔ عائشہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارا اپنا ہوں، یہ لو پکڑو۔ اس نے اس قدر دھیمے لہجے میں کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ پکڑ لیا تو وہ بولا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور میں اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی مجھے ہر طرف سے خوف آنے لگا۔ میں ایک دم کیمپ کی طرف بھاگی اور سکون کے ساتھ نور کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ سب لوگ ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی، وہ مجھے کیوں چاہتا ہے، مجھے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ میں تو اسے نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی اس کو اپنے آس پاس کبھی محسوس کیا ہے۔ میں ایسی ہی باتیں سوچتی چلی جا رہی تھی اور پھر سو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب نے ہی جنگل میں گھومنے پھرنے کا فیصلہ کر لیا اور ضروری چیزیں ساتھ رکھ لی کہ راستے میں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ثنا نے اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے لیا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ رات کو میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ہم سب ہی باہر نکل گئے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ دن بھر ہم جنگل میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن مجھے ابھی تک ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا یا سنائی دیا تھا جو یہاں آنے سے پہلے لوگوں سے سنا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خامخواہ خوف بھر دیا گیا ہو۔ اصل حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر، ہم لوگ جنگل میں انجوائے کرتے رہے۔ ثنا نے تصویریں بھی بنائی۔ ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ مختلف مقامات کی بھی تصویریں بنائی۔ خوب مزہ لے رہی تھی۔ سب لوگ بہت ہی خوش تھے۔ شام تک ہم لوگ جنگل میں گھومتے پھرتے رہے۔ نہ کسی کو خوف آیا اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو ہم لوگوں کو کہہ سکتے کہ یہاں کچھ ہے۔ کچھ بھی نہ تھا وہاں۔ ہم نے جہاں موجود تھے وہاں ہی رات بسر کرنے کا انتظام کر لیا، کیونکہ سب کچھ ہمارے پاس ہی تھا۔ ہم نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ جنگل میں ایک جگہ نہیں رہیں گے، جہاں جہاں رات پڑتی رہے گی ہم وہاں ہی رات بسر کریں گے، اور ایسا ہی کرنے لگے۔ ہم لوگ شام کا کھانا تیار کرنے لگے۔ وہاں جنگل میں ایک پانی کا چشمہ تھا جہاں سے ہم لوگ پانی بھی لے آئے تھے۔ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری نہ ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے کھانا تیار کیا اور سب نے مل کر کھایا اور پھر آگ کے ارد گرد ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، میں چشمے کے پاس جا رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ہم سب پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یکدم ہمیں ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی اور کی نہ تھی بلکہ ہمارے اسی ساتھی کی تھی جو کچھ دیر پہلے چشمے کی طرف گیا تھا۔ ہم سب اس آواز کی طرف بھاگے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ سب ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو تلاش کیا جائے۔
لہٰذا ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے 1-2 گھنٹہ تلاش نہیں کیا تھا بلکہ پوری رات اس کو تلاش کرتے رہے۔ ہم لوگ تھک چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو تلاش کر رہے تھے۔ اس کی آوازیں آ رہی تھی لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے نہ تو ہمیں ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ تک ہار کر ہم اپنے ہیمے میں آ گئے اور اب اس کی تلاش میں رات بیت چکی تھی۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یکدم کہاں چلا گیا ہے۔ حالانکہ وہ چشمہ ہم سے زیادہ دور نہ تھا، کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن وہاں تو کیا پورے جنگل میں اس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جنگلی جانور کا شکار بن گیا ہو۔ ہمارے ایک ساتھی نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اتنی جلدی اس کا غائب ہونا ایک عجیب سی بات ہے۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا تاکہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ہم لوگ اس چشمے کے پاس ہی موجود تھے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نظریں پانی میں جمائے ہوئے تھے۔ ہمیں یوں لگا کہ پانی کے اندر کوئی چیز موجود ہو، کیونکہ ایسا لگا تھا کہ کسی نے باہر کوئی چیز پھینکی ہو۔ دھرم کی آواز ہمیں اپنے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ ہم لوگوں نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو ہمارے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی چیز نہ تھی بلکہ ہمارے ساتھی کی لاش تھی۔ اس کی عبرتناک موت کو دیکھ کر خوف ہماری رگوں میں اتر آیا تھا۔ وہ لاش کیا تھی؟ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر گوشت نام کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں سوائے دکھ اور آنسو کے کچھ نہ تھا۔ ہم لوگ خوف میں ڈوبے ہوئے اپنے ہیمے میں آ گئے۔ مجھے لاکٹ کا خیال آیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس لاکٹ کو جب بھی ہاتھ پہ رگڑو گی اور اسے پکارو گی تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اس کو بلانے کا فیصلہ کر لیا اور لاکٹ کو نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور اسے ہاتھوں میں رگڑنے لگی اور ساتھ ساتھ اس کو پکارنے بھی لگی۔ یکدم وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس لمحے میرے سامنے ہمارے ساتھی کی موت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، ہمارے ایک ساتھی کی موت ہو گئی ہے، اس کے جسم کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے۔ بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں اس کے چہرے کو بجھتے ہوئے دیکھ کر حیران سی رہ گئی اور پھر اس سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ بولا، میں اس راز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیسا راز؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ کام اسی آتما کا ہے۔ کس آتما کا؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ یہاں ایک آتما رہتی ہے اور اب تم سب اس کا شکار بننے والے ہو۔ تم سب ہی اس کے حصار میں پھنس گئے ہو۔ کیا؟ میں خوف سے لرز گئی۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات تھی کہ یہاں ایک شادی شدہ جوڑا گھومنے آیا تھا جو کہ پاس ہی ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ انہیں ایک لڑکی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے شوہر کا نام طلحہ تھا۔ وہ اس روز وہاں رکے۔ وہاں اس وقت صرف ایک ہی چوکیدار تھا اور ایک ملازم تھا۔ صبح کو جب طلحہ سیر کے گھر سے باہر نکلا تو اس وقت اس گیسٹ ہاؤس کا مالک وہاں آ گیا اور اس کی نظر لڑکی پر پڑی۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہی اس کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے ابھرنے لگے۔ وہ عیاش انسان تھا اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے اندر شیطان امڑ آتا تھا۔ اس کا نام عالمگیر تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لڑکی جان گئی تھی کہ اس کے ارادے شیطانی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن وہ بھی کم طاقت والا نہ تھا کہ لڑکی کو بھاگنے دیتا۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اندر کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی نے اس کے ہاتھوں سے بچنے کی پوری کوشش کی۔ وہ بار بار اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس نے ایک زوردار دھکا لڑکی کو دیا۔ وہ ایک ٹیبل کے ساتھ ٹکرائی تو اس کی ایک چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز اس کے شوہر طلحہ نے سن لی۔ وہ تیزی سے ہوٹل پہنچ گیا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں لڑکی کی زخمی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی موت دیکھ کر وہ خونخوار ہو گیا اور عالمگیر کی طرف بڑھنے لگا۔ عالمگیر نے جان لیا کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اسی کانچ کے ٹکڑے سے اس کی گردن کاٹ دی جس سے ٹکرا کر لڑکی زخمی ہوئی تھی۔ وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عالمگیر نے ان دونوں کی لاشوں کو چشمے کے قریب پھینک دیا، لیکن وہ درندہ صرف انسان زیادہ دن بچ نہ سکا۔ ایک دن اس کی لاش پاؤں میں پڑی دکھائی دی۔ اس کو کسی نے بری طرح قتل کیا تھا۔ اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بس اس کے بعد قتل کا یہ سلسلہ چلنے لگا اور یہاں تک کہ یہاں جنگل میں جو بھی آتا وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ زریاب کی اس کہانی کے بعد مجھے ان لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی جنہوں نے ہمیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اتنے میں ایک چیخ سنائی دی اور وہ جن زریاب غائب ہو گیا۔
ہم سب باہر کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ ہمارے 2 ساتھیوں کی لاشیں اسی طرح چشمے کے قریب پڑی ہوئی تھی، جس طرح پہلے ساتھی کی لاش تھی، اور چشمے کا پانی ایسے ہو گیا تھا جیسے اس کا رنگ بدل گیا ہو، پانی خون جیسا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری دوست نور چیختے ہوئے بولی، اور میں بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ ہمارے چہروں پر خوف کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس جنگل کے بارے میں صرف کہانیاں ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب یقین ہو گیا تھا کہ لوگوں نے جو کچھ بھی کہا تھا کچھ بھی غلط نہ کہا تھا۔ ہم چشمے کے پاس سے ایسے بھاگے جیسے ہمیں ابھی کوئی پکڑ کر مار ڈالے گا۔ سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم رات بھر جاگتے رہے، چہروں پر خوف موجود تھا، نظروں کے سامنے ان کی لاشیں موجود تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور جو کہ کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے اندر سے خوف آ رہا ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ میں نے اسے منع کیا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور ہیمے سے باہر نکل گئی، اور کچھ ہی دیر بعد یکدم ہمیں باہر سے زور زور سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہم نے دیکھا تو ایک لمبے بالوں والی لڑکی ہماری ثنا کو بالوں سے کھینچتے ہوئے چشمے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم اس کے چہرے کو دیکھ نہ پائے تھے لیکن ہم سب کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی آتما ہے جس نے ہمارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے وہاں جانے سے روکتے، وہ ثنا کو لیے چشمے کے اندر چلی گئی اور چشمے کا پانی پھر سے سرخ ہو گیا۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نور کو اس کی موت خیمہ سے باہر لے کر گئی تھی۔ ہم نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی تھی۔ شاید موت اس کا باہر انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں پانی میں خلچل مچی اور وہ آتما دوبارہ ابھری۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم مارے خوف کے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے بچ نکلتے، اس نے سر احمد کو پکڑ لیا اور اسی طرح کھینچنے لگی جس طرح وہ ثنا کو کھینچ کر لے گئی تھی۔ ہم تڑپ کر رہ گئے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمارے ساتھی یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ہم سے دور ہو رہے تھے۔ ان کی لاشیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے لاکٹ کو ہاتھوں میں رگڑا اور زریاب کو حاضر کیا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور مجھے خوفزدہ دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ وہ بولا، عائشہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، زریاب کچھ کرو، ہمارے ساتھیوں کو مرنے سے بچا لو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ خوف سے میں مر جاؤں گی۔ تو میرے ساتھ آؤ، اس نے اتنا کہا اور ایک طرف چلنے لگا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک جگہ وہ رک گیا اور اس نے ایک بوتل مجھے دی اور کہا، عائشہ ڈرنا مت، اور تمہیں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس بھیانک آتما کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تم ایک چلا کرنا ہوگا جو 3 دن کا ہے، اور مجھے ایک اور لاکٹ دیا اور کہا، اسے تم پہن لو، اسے پہننے سے وہ آتما تمہیں چھو نہیں سکے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے جلدی سے لاکٹ پہن لیا۔ دیکھو عائشہ، میں ایک جن ہوں، میں چلا نہیں کر سکتا، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چلا کرو اور آج ہی شروع کرو، بلکہ ابھی سے شروع کر دو۔ میں حصار بناتا ہوں، تم اس حصار میں بیٹھ جاؤ، اور کچھ بھی ہو جائے تم نے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ اور پھر مجھے چلے کا بٹ یاد کرانے لگا، جو میں نے کچھ دیر کی محنت کے بعد یاد کر لیا اور چلا کرنے لگی۔ وہ غائب ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے چلا شروع ہی کیا تھا کہ مجھے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی کہ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ آواز ایک ایسی خوفناک چڑیل کی تھی جس کے دانت بہت ہی لمبے تھے اور آنکھوں کی جگہ گڑے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کام کر رہ گئی اور اٹھنے لگی، لیکن پھر یہ سوچ کر بیٹھی رہی کہ اگر باہر نکل گئی تو یہ مجھے مار ڈالے گی، اندر تو نہیں آئے گی نا۔ یہی سوچ کر میں چلا کرنے لگی۔ مجھے اب اپنے دوستوں اور خود کو مرنے سے بچانا تھا۔ مجھے زریاب کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، عائشہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، تم اپنا کام کرتی جاؤ۔ اس کی آواز سن کر مجھے تسلی ہو گئی اور مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ چڑیل مجھے ڈرانے کے لیے میرے قریب آتی جا رہی تھی اور میں چلا کرتی جا رہی تھی۔ جو ہی اس نے میرے حصار کو ہاتھ لگایا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا چلا جاری رکھا اور یوں آج کا چلا مکمل ہو گیا۔ دوسرے دن ابھی میں نے چلا شروع ہی کیا تھا کہ مجھ پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ کوئی بھی پتھر اندر حصار میں نہ آ رہا تھا، باہر ہی گر رہے تھے۔
میں مطمئن تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہوا کہ وہ چڑیل ہمارے دو دوستوں کو خراب کر گئی۔ ابھی یہ واقعہ ختم ہوا ہی تھا کہ مجھے ہر طرف لگی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ آگ کو دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن اپنا چلا نہ چھوڑا، کیونکہ مجھے دریاب بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بس تم اپنا کام کرتی جاؤ، یہ آگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، نہ ہی تمہیں جلا سکے گی۔ مجھ میں حوصلہ ہوا اور میں چلا کرتی رہی، اور یوں یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جنگل پہلے کی طرح نہ تھا، اس میں آگ تھی اور نہ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دیر تو ایسے ہی بیت گئی، پھر یکدم مجھے اپنے سامنے ایک درندہ دکھائی دیا۔ اس کے دیکھتے ہی میں لرز گئی۔ اس کی زبان پر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مجھے سرخ آنکھوں سے گورے جا رہا تھا۔ پھر وہ بولا، تم اور تمہارے ساتھی میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، کوئی بھی میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا اور مجھے یوں لگا جیسے خوف سے میرا دل باہر نکل آئے گا۔ جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن ایسا نہ کر سکی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ دریاب میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہوگا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنا چلا جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن میری نظریں درندے پر ہی تھی، جو مجھے ڈرانے کے بعد ایک طرف کیمپ کی طرف چل دیا اور وہاں سے نور کو پکڑ کر لے آیا اور چیختے ہوئے بولا، اگر تو نے یہ چلا کرنا نہ چھوڑا تو میں تمہاری دوست کو کھا جاؤں گا۔ میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، باہر نکلوں یا پھر مجھے دریاب کی بات پھر یاد آ گئی کہ عائشہ، اگر تو نے اپنا چلا چھوڑا تو نہ صرف تمہارے ساتھی موت کے حوالے ہو جائیں گے، بلکہ تم خود بھی مر جاؤ گی، یہ آتما تمہارا بھی خاتمہ کر دے گی۔ یہ بات سوچ کر میں چلا کرتی رہی تو وہ غصے میں آ گیا اور میرے سامنے ہی اس کے جسم کو چبانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور وہ بے دردی سے اسے کھائے جا رہا تھا۔ میری حالت بری ہونے لگی، خوف سے میں کانپنے جا رہی تھی، میں صرف دیکھ سکتی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی رات بیت گئی، وہ نور کو پورے کا پورا کھا گیا تھا۔ صبح جب میں خیمے میں گئی تو پتا چلا کہ وہ نور کو کھا گیا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی چال ہے، لیکن نور کو وہ حقیقتاً مار چکا تھا۔ میں نور کی جدائی میں رو دی اور پھر روتی ہی رہی۔ میری دونوں سہیلیاں ایک ایک کر کے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ ان کی موت کو دیکھ کر میرے اندر غصہ بھر آیا تھا۔ میں نے خود ہی سے کہا، جو مرضی ہو جائے، اب میں اس آتما کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھیوں کی موت کا عبرتناک انتقام لوں گی بس۔ جو ہی رات ہوئی تو میں نے چلا شروع کر دیا اور پٹ پڑنے لگی۔ ابھی چلا شروع ہی کیا تھا کہ کئی چڑیلیں میرے سامنے آ گئی۔ ان سب کے ہی پاؤں الٹے تھے اور لمبے لمبے دانت تھے، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آ رہی ہوں۔ بال اتنے لمبے تھے کہ زمین پر ٹکرا رہے تھے، رنگ کالے سیاہ تھا، ان کی آنکھوں میں جیسے بلب لگے تھے جن سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر کانپ کر رہ گئی، میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ آج میری موت یقینی ہے، میں ان چڑیلوں کا شکار بنوں گی اور یہ میرا خون بھی پی جائیں گی۔ وہ ایک ایک کر کے میرے پاس آنے لگی اور جو بھی حصار سے ٹکراتی وہی ان کو آگ لگ جاتی اور جل کر راکھ بن جاتی۔ ان کی چیخیں ایسے گونجنے لگ جاتی تھی جیسے جنگل میں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے کچھ سکون ملا، لیکن ابھی شاید میں نے بہت کچھ دیکھنا تھا کہ یکدم خون کی بارش ہونے لگی۔ حصار سے باہر ہر طرف مجھے خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اتنا ڈرنا لگا تھا۔ ہاں، اس وقت مجھے خوف آیا جب وہ آتما میرے سامنے آئی۔ اس کے قبضے میں میرے تمام ساتھی تھے۔ وہ بولی، اگر تم اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتی ہو تو چلا چھوڑ کر باہر آ جاؤ، ورنہ ایک ایک کر کے میں ان سب کو مار ڈالوں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، میں چلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ چلے پر دے دی اور میرے چلے کا وقت ہونے والا تھا کہ مجھے دریاب کی آواز سنائی دی، عائشہ، یہ پانی کی بوتل اس چڑیل پر پھینک دینا، اس کو آگ لگ جائے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے بوتل کو دیکھا جو میرے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے آتما اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بے بس ہو چکی ہے، اپنی تمام ہمت ہار چکی ہے۔ میرے سامنے آ کر رک گئی اور مجھ سے بولی، عائشہ، مجھے معاف کر دو اور باہر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے آج تک اسے بہت ہی غور سے دیکھا، وہ بہت ہی بھیانک تھی، اتنی بھیانک کہ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ میں بھلا اس کو اب کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے میرے ساتھیوں کو موت کی نیند سلایا تھا، ان کے خون سے اپنی رگوں کو تر کیا تھا، ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائی تھی۔ میں بھلا اس کو کیسے معاف کر سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں اپنا چلا مکمل کرتی جا رہی تھی، جو کچھ ہی لمحوں کا رہ گیا تھا۔
جب میں نے اپنا چلہ مکمل کر لیا تو پانی کی بوتل کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کا ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس آتما پر ڈال دیا۔ میرے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اس کے منہ سے بھیانک قسم کی چیخیں نکلنے لگی، اس کو آگ لگ گئی اور وہ تڑپنے لگی۔ آگ نے پوری طرح اس کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ چیخے بھی جا رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگے بھی جا رہی تھی۔ آگ نے پوری طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، پھر وہ بے بس ہو کر گر گئی اور اس کا جسم جلتے جلتے دھواں بننے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ وہ جنگل خونی جنگل پہلے والا بن گیا ہرا بڑا، اور یوں اس خونی جنگل کی کہانی ختم ہو گئی۔ مگر افسوس کہ میرے تمام ساتھی اس میں مارے جا چکے تھے، میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اپنے ساتھیوں کی موت کے آنسو، ان کے بچھڑنے کے آنسو۔ دریاب میرے سامنے کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی مجھے افسردہ دیکھ کر بجھا ہوا تھا۔ اس کی زبان گنگ تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں جی بھر کر اپنے ساتھیوں کی موت پر رو لوں۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور بولا، عائشہ بس کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی ساتھی زندہ نہیں بچ سکا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، جو ہزاروں لوگ یہاں آئیں گے وہ تو مرنے سے بچ جائیں گے، ان کو تو موت کا خطرہ نہ ہوگا۔ وہ جیسے زندہ آئیں گے ایسے ہی وہ زندہ واپس جائیں گے۔ تمہارے چلے نے بہت سے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی تو دینا ہوتی ہے نا، سو تم نے دے دی اپنے دوستوں کی موت کی قربانی۔ اب بس کرو۔ اس کی بات سچ تھی کہ میرے دوستوں کی موت تو ہو چکی تھی، یہ تو واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن اب جو آنے والے تھے وہ تو موت سے بچ سکتے تھے۔ میں نے گہری نظروں سے دریاب کو دیکھا اور پھر اپنے دوستوں کی لاشیں اکٹھی کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دوں، تاکہ ان کو انتظار نہ رہے کہ ان کے بچے گئے ہیں جو کبھی نہ کبھی واپس آئیں گے۔ ہم دونوں نے ایسے ہی کیا، ان کی لاشیں اکٹھی کی اور پھر ہم لوگ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ان کے گھر والوں کے حوالے ان کی لاشیں کی اور ان کو تمام کہانی سنائی کہ وہ کیسے مرے۔ میری کہانی سن کر انہوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر ان کی لاشوں کو دفنا دیا۔ اب میں اس کہانی کو سوچتی ہوں تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ دکھ اپنے دوستوں کو کھونے کا ہوتا ہے اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اب وہاں سے کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی خبر نہ ملی تھی کہ اس جنگل میں کسی کی موت ہوئی ہے۔ جہاں میں نے اتنا کچھ کھویا تھا وہاں دریاب کے روپ میں ایک پیارا سا دوست کو بھی پا لیا تھا، جس نے مجھے ایسی خوشیوں سے نوازا جو شاید کوئی انسان نہ کر سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ کھونے کے بعد ہی کچھ پایا جاتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ پا لیا تھا۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کی قسمت میں موت ہوتی ہے اس کو مل کر رہتی ہے، لیکن دوستوں کی کمی آج بھی میں محسوس کرتی ہوں۔